اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 12th class, our today's topic is indigenous people and their rights. اصل قدیمی باشندے اور ان کے حقوق. انڈیجینس پیپلز. انڈیجینس پیپلز کا مسئلہ ماحولیات، وسائل اور سیاست کو بھی ساتھ میں جوڑتا ہے. The question of indigenous people brings the issues of environment, resources, and politics together. اقوام متحدہ انڈیجینس پیپلز کو اس طرح وضاحت کرتا ہے، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو کسی مخصوص علاقے میں اس وقت آباد تھے جبکہ ایک دوسری نسل اور تمدن کے لوگوں نے دنیا کے دوسرے علاقوں سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئی اور ان پر حاکم ہو گئے. Comprising the descendants of peoples who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcome them. انڈیجینس پیپلز اب بھی پرانی تہذیب، معیشت، رواج اور رسوم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں بجائے اس ملک کے حاوی و غالب تمدن کے جس میں وہ رہتے ہیں. There are 30 crore indigenous people globally, including Indians, who need to be identified. انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. 10 لاکھ انڈیجینس پیپلز ماپوچی آف چلی میں رہتے ہیں. 10 lakh tribal people of Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. 35 lakh North American natives. 50,000 Kuna along east of Panama Canal. 20 lakh Cordillera region of Philippines. 10 lakh small people of the Soviet North. Dear students, انڈیجینس پیپلز کا اولین مطالبہ ہے کہ ان کو بھی عالم برادری میں برابری کا درجہ دیا جائے. The indigenous voices in world politics call for the admission of indigenous people to the world community as equals. یہ وسطی اور جنوبی امریکہ، افریقہ، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں رہتے ہیں. ہندوستان میں قبائلوں کے نام سے جانے جاتے ہیں. The phrase used by indigenous peoples all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate. بحر الکاہل کے اکثر جزائری ممالک، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اب سے ہزاروں برس پہلے سے پولینیشن، مالینیشن اور مائکرونیشن لوگ آباد ہیں. یہ حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں الگ شناخت کے ساتھ تسلیم کرے. جغرافیائی مالوقوع سے قطع نظر زمین اور نظامی زندگی کے بارے میں ان کے تصورات میں
ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن زمین کا چھن جانے کا مطلب ایک اہم معاشی وسیلے کا ختم ہو جانا ہے، اور یہ قدیم باشندوں کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ In India, the term indigenous people is used for STs. ہندوستان میں انڈیجینس پیپلز کی اصطلاح کا اطلاق عام طور سے شیڈولڈ ٹرائبز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ملک کی آبادی کا کم و بیش 8% حصہ ہیں۔ ہندوستان کے قدیم باشندوں کی اکثر تعداد زندگی گزارنے کے لیے کاشتکاری پر انحصار کرتی ہے۔ ہزاروں یا سینکڑوں سالوں سے انہیں زمین پر کاشتکاری کی آزادی ہے۔ ترقیاتی پروجیکٹ تیار کیے گئے، ان کی وجہ سے لوگ گھر سے بے گھر ہوئے۔ ان میں انڈیجینس پیپلز کا گروپ سب سے بڑا ہے۔ Now, let's see the rights of indigenous people. یہ قدیم یا قدیمی باشندوں کے حقوق۔ Rights of indigenous people have been neglected by both domestic and global politics. قدیمی یعنی یہ انڈیجینس پیپلز کے حقوق سے متعلق مسائل کو اندرونی اور بین الاقوامی سیاست میں ایک طویل عرصہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 1970 کی دہائی کے دوران قدیمی مقامی باشندوں کے دنیا بھر کے رہنماؤں کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط نے ان کو ایک مشترکہ مفاد کا شعور بخشا اور تجربے کا ساجھیدار بھی۔ They formed the World Council of Indigenous People in 1975 of 11 indigenous NGOs. 1975 میں انڈیجینس پیپلز کی عالمی کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس کونسل کو اقوام متحدہ میں 11 قدیمی یعنی NGOs میں صلاح کار کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا۔ It was given NGO status by UNO. ان تاریخوں کی وجہ سے ان کے وسائل میں تحفظ اور بقا کے اپنے حقوق کے بڑھتے ہوئے احساس کا حصول۔ ہندوستان میں مقامی لوگوں کو سیاسی نمائندگی میں آئینی تحفظ حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کی کچھ نشستیں 47 نشستیں ان کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ As per the order issued by Delimitation Commission in 2008, ان کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا اعلانیہ 2007 میں غیر قانونی طور پر پابند قرارداد منظور کیا گیا تھا۔ The UN Declaration on the Right of Indigenous Peoples, UNDRIP, United Nations on the Rights of Indigenous Peoples, is a non-legally binding resolution passed in 2007. یہ مقامی لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق کی وضاحت کرتا ہے، جس میں ثقافتی اور رسمی اظہار، شناخت، زبان، روزگار، صحت، تعلیم اور دیگر امور پر ان کی ملکیت کے حقوق شامل ہیں۔ اس میں مقامی لوگوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اداروں، ثقافتوں اور روایت کو برقرار رکھنے اور مضبوط بنائیں اور اپنی ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ترقی کو آگے بڑھائیں۔ یہ مقامی لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی ممانعت کرتا ہے
اور ان تمام معاملات میں ان کی شرکت کو فروغ دیتا ہے، جو ان کو الگ الگ رہنے اور ماحولیات اور معاشرتی ترقی کے اپنے نظریے کی پیروی کرنے کا خدشہ ہے۔ اس ڈکلیریشن کا مقصد ممالک کو مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ترغیب دینا ہے، جیسے ترقیاتی کثیر الثقافتی جمہوریت اور اختیارات کی تقسیم۔ آرٹیکل 31 پر زور دیا گیا ہے کہ مقامی لوگ اپنے ثقافتی ورثے اور اپنی ثقافت اور روایت کے دیگر پہلوؤں کا تحفظ کرنے کے قابل ہوں گے تاکہ اپنے ورثے کو مقامی ریاستوں پر قابو پانے سے بچائیں۔ 13 سپٹمبر 2007 کو جمعرات کے دن یونائٹڈ نیشنز نے بھاری اکثریت سے 144 ووٹ اس ڈکلیریشن کے حق میں دیے۔ 4 نے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور 11 نے ووٹ ڈالنے سے پرہیز کیا۔ اب مزید ممالک اس کی حمایت کرتے ہیں۔ So dear students, انڈیجینس پیپل اینڈ دیئر رائٹس کے حوالے سے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، اس کو ضرور لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، اینڈ ویٹ فار آور نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔